بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل غازی ایک ایسا ڈرامہ جس نے اس وقت پوری دنیا کی مسلمان کنٹریز میں دھوم مچا رکھی ہے۔ اس ڈرامے کو 58 کنٹریز یعنی 58 کنٹریز کے نوجوان نہایت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ یورپی ممالک اس کو اسلامی سیویلائزیشن کا ایک ایسا ریوائیول سیٹ قرار دے رہی ہیں کہ جس سے انہیں یہ خوف ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مئے کامل نہ بن جائے۔ وہ لوگ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ مسلمان ایک بار پھر اس ڈرامے کی وساطت سے اپنی گمشدہ میراث کو یا اپنی گمشدہ حقیقت کو دریافت کر لیں گے اور ایک بار پھر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپی طاقتوں نے اور یورپی ممالک نے اس ڈرامے کے کرداروں کی پرسنل لائف کی کئی ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل کی، یہ سوچ کر کہ نوجوان نسل ان سے منحرف ہو جائے اور یہ سوچے کہ در حقیقت یہ لوگ اس کردار کے حوالے سے اصل زندگی نہیں گزارتے۔ لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہی اور مسلمان کسی نہ کسی طرح اس ڈرامے سے منسلک رہے۔ ارطغرل غازی ایک بہترین کہانی، بہترین پکچرائزیشن، بہترین اینیمیشن اور ایک زبردست اسکرپٹ کا امتزاج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی اس ڈرامے کو دیکھنے بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اب آگے کیا ہوا یا کیا ہوگا۔ ارطغرل غازی کی کہانی جس طرح اس ڈرامے میں پیش کی گئی در حقیقت اس سے قدرے مختلف ہے۔ کایوباسی ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بھیڑ بکریاں چرا کر، قالین بنا کر اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے تھے، مگر ان کے مرد شاندار تلوار باز، بہت بہادر اور بہترین گھوڑ سوار تھے اور خوب طاقتور ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ سیریا کی وادیوں میں خیمہ لگا کر رہتے اور جب پانی اور اناج ختم ہو جاتا تو آگے نکل جاتے ہیں، یعنی در حقیقت یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ 13ویں صدی میں خوفناک جنگیں چل رہی تھیں۔ شام اور فلسطین میں صلیبی جنگیں چل رہی تھیں، سینٹرل ایشیا میں منگول اور سنجوگ لڑ رہے تھے، جبکہ یورپ کی طرف سے بیزنٹائن حملے کرتے رہتے تھے۔ کئی قبیلہ اس خون خرابے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے کبھی ٹرکی کے کچھ علاقوں میں پناہ لے لیتا، کبھی شام کے علاقوں میں جا کر رہنے لگتا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا تھا اور وہ واقعی بہادر قبیلہ تھا تو اس کو ایسے حالات میں جب جنگ چل رہی تھی تو چھپنے کی کیا ضرورت تھی۔ حقیقت یہ ہے وہ لوگ نہ صرف بہادر تھے بلکہ ذہین بھی تھے اور کسی کی جنگ میں اپنے آپ کو داخل کرنے سے گریز کرتے تھے۔ سلیمان شاہ قبیلے کا سردار تھا۔ جب یہ راکا کے قریب کینسس سے انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا ارطغرل قبیلے کا سردار بن گیا۔ ارطغرل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا کہ اسے راستے میں درویشوں کا ایک گروہ ملا۔ درویشوں نے اسے کھانے کی دعوت دی، یہ کھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان درویشوں میں سے ایک درویش نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ بیٹا تمہیں جس علاقے کے نام یا جن ممالک کے نام یاد ہیں وہ دہرا دو۔ پہلے تو ارطغرل حیران ہوا، بہرحال اس نے باری باری سارے علاقوں کے نام دہرا دیے۔ درویشوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے چرواہے، جا یہ سارے ملک تیرے ہوئے، لیکن ایک واحد شرط یہ ہے کہ تم اور تمہاری نسلوں کو وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کبھی ایمان کو نہیں چھوڑو گے۔ ارطغرل کے پاس اس وقت نہ اپنے گھوڑے کے لیے چارہ تھا اور نہ خیمہ لگانے کے لیے 6 فٹ کی زمین۔ اس نے یہ سنا تو فوراً حامی بھر لی، وعدہ کیا کہ وہ اور اس کی نسلیں کبھی بھی ایمان کو نہیں چھوڑیں گی۔ درویشوں نے اس کو گلے لگایا، اس کو مبارکباد دی اور درویشوں کا یہ گروپ آگے حلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ درویشوں کے ان ہیڈ کا نام حضرت محی الدین ابن العربی تھے۔ انہوں نے ارطغرل کے گلے میں تعویذ ڈالا اور تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ تلوار جب تک اسلام کے نام پر چلے گی تمہاری نسل کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی زیادہ نہیں ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری قبر گم ہو جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگا اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہوگی۔ یہ سین تمہاری نسل سے ہوگا۔ اس سین کو میری قبر ظاہر ہونے کے بعد نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ملے گی بلکہ خانہ کعبہ کی چابیاں بھی مل جائیں گی، اور پھر اس دنیا پر تمہاری نسل کا عروج ہوگا۔ ارطغرل یہ سب باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ بہرحال 300 سال بعد یہ پیشن گوئیاں مکمل طور پر صحیح ثابت ہوئیں۔ ابن عربی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ حلب روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، جبکہ ارطغرل آگے چراگاہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ ابھی یہ انقرہ کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے ایک زبردست جنگ چل رہی ہے۔ قبیلے نے وہیں رک کر نیچے جنگ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو اندازہ ہوا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حاوی ہو رہا تھا۔
ارطغرل کے دل میں ہارنے والے قبیلے کی مدد کرنے کا احساس پیدا ہوا اور وہ اپنے 400 گھوڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر نیچے مدد کے لیے پہنچ گیا۔ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جنگ میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہی جنگ کا منظر تبدیل ہو گیا۔ ہارنے والا گروپ جیت گیا، جیتنے والا ہار گیا۔ ارطغرل کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے انجانے میں سلجوق حکمران علاء الدین کی مدد کی تھی اور وہ منگولوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ علاء الدین نے اس مدد کے بدلے میں ارطغرل کو سنجوق کا کچھ علاقہ اور کچھ وادیاں دے دیں۔ اس طرح اس خانہ بدوش خاندان کو رہنے کے لیے ایک مستقل جگہ مل گئی۔ ارطغرل سلجوق کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اپنی وفاداری، ایمانداری اور عقل کی وجہ سے علاء الدین کا مشیر خاص بن گیا اور سلجوق نے اس کو جی بھر کر نوازا۔ ارطغرل کا انتقال سعود شہر میں ہوا۔ ارطغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو ملی۔ وہ بھی سلجوقیوں کے ساتھ جڑا رہا، مگر وہ اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑے کارنامے سر انجام نہیں دے سکا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا اور خان اپنے دادا ارطغرل پر گیا۔ سن 1300 میں سلجوق کا حکومت ختم ہو گئی۔ اور خان اپنے والد عثمان کے ساتھ جڑ کر اپنی جاگیر کی حفاظت کرنے لگے۔ یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بوسا شہر پہنچ گئے۔ یہ ایک بڑا شہر تھا اور خان نے یہ شہر فتح کر لیا۔ عثمان اس وقت بیمار اور بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ بورسا کے فتح کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اور خان آگے بڑھا، اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوما اور والد عثمان کے نام سے اس سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ جی ہاں، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اسی جگہ پر رکھی گئی۔ عثمان غازی 1 سال بعد انتقال کر گئے۔ انہیں بورسا شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اور خان بھی بعد میں بورسا میں ہی دفن ہوا۔ ساری کہانی 2 جگہوں پر بدلی۔ ایک جب درویشوں نے ارطغرل کو دعا دی اور دوسرا جب اس نے علاء الدین کی مدد کی۔ اس واقعے نے دنیا میں ایک 600 سال تک قائم رہنے والی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ حضرت محی الدین ابن العربی، ان کی دعا کے اثر سے ارطغرل ایک مکمل حکومت کا مالک بنا۔ کس طرح ایک خانہ بدوش قبیلہ 600 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کر گیا۔ آپ کو سین شین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی کہانی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔